یہ 1980 کی دہائی کا لاہور ہے۔ کیمپ جیل کی ایک بظاہر معمول کی رات، جیل کے اندر معمول کی تلاشی ہو رہی ہے اور اسی تلاشی کے دوران اچانک ہیروئن برآمد ہوتی ہے۔ یہ خبر چند منٹوں میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ راجہ نثار تک پہنچتی ہے۔ وہ سیدھا اس بیرک میں جاتا ہے جہاں ایک قیدی بند ہے، ملک اشرف ایوان عرف اچھو باڑلا۔ سوال مختصر ہے، سیدھا ہے، یہ کیا ہے؟ اچھو باڑلا نہ انکار کرتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ نظریں جھکاتا ہے۔ وہ مسکرا کر جواب دیتا ہے، ڈپٹی صاحب، اگر ہم یہاں سرعام بھی یہ دھندا کریں تو تم ہمارا کیا بگاڑ لوگے؟ یہ جملہ بدتمیزی نہیں تھا، یہ ریاست کے اختیار پر کھلا چیلنج تھا۔ راجہ نثار ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا، وہ فوراً حکم دیتا ہے، اسے قصوری چکی میں بند کر دو، اور جب تک اس کا دماغ ٹھیک نہ ہو یہ وہیں رہے گا۔ کاغذ پر یہ صرف ایک حکم تھا، مگر اسی ایک حکم نے پورے لاہور کی نیند حرام کر دی، کیونکہ جس آدمی کو قصوری چکی میں ڈالا گیا تھا اس کا ایک بھائی جیل کے باہر زندہ تھا، اور اس کا نام تھا ملک رشید ایوان عرف چھیدی باڑلا۔ اگلے چند گھنٹوں میں کیمپ جیل کے گرد اندھا دھند فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر نشانہ بنتی ہے سپرنٹینڈنٹ کی رہائش گاہ، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کا گھر اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کی رہائش۔ فون کالز آتی ہیں، صاف کھلی دھمکیاں دی جاتی ہیں، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگلا رخ ڈی آئی جی اور پھر آئی جی کی طرف ہوگا۔ آدھی رات کے بعد جیل انتظامیہ فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اچھو باڑلا قصوری چکی سے نکالا جاتا ہے اور جیل کی چھت پر چارپائی فراہم کر دی جاتی ہے، اور اسی لمحے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اس رات کوئی قیدی نہیں ٹوٹا، ریاست جھک گئی۔ سوال یہ نہیں کہ کیمپ جیل کیوں جھکی، اصل سوال یہ ہے، جو ایک بھائی جیل کے اندر بیٹھ کر پورے نظام کو مجبور کر دے، جب وہ دونوں آزاد ہوں گے تو لاہور میں قانون کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ دوستو، یہ کہانی ہے ملک اشرف ایوان عرف اچھو باڑلا اور ملک رشید ایوان عرف چھیدی باڑلا کی۔ یہ کہانی کیمپ جیل سے شروع نہیں ہوئی تھی، یہ کہانی اس دن شروع ہوئی تھی جب دو کم عمر لڑکوں نے اپنے باپ کو خون میں لت پت دیکھا۔ لاہور کے مضافات میں بی آر بی نہر کے قریب ایک گاؤں تھا، ایوان ڈھائی والا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں لوگ اپنے نام سے زیادہ اپنے لقب سے پہچانے جاتے تھے۔ یہیں رہتا تھا علم دین ایوان۔ وہ مزاجن کاشتکار تھا، کسی گینگ کا حصہ نہیں تھا، مگر ایک ایسے دور میں زندہ جب نمک سمگلنگ پورے پنجاب میں پھیل چکی تھی۔ یہ 1960 کی دہائی تھی، جنرل ایوب خان کا زمانہ۔ پاکستان سے بھارت نمک جاتا تھا، اور اس کاروبار میں دوست اور دشمن ایک ہی زمین پر کھڑے تھے۔ علم دین کا قریبی رشتہ دار مشتاق ایوان اس دھندے میں گہرائی تک اتر چکا تھا۔ علم دین براہ راست مجرم نہیں تھا، مگر سہولت کاری کی حد تک اس نظام کا حصہ بن چکا تھا۔ یہیں سے غلط فیصلوں کا آغاز ہوا۔ سمگلنگ کے ایک لین دین پر مشتاق ایوان کا مغل پورہ پولیس کے تھانے دار حیدر شاہ سے جھگڑا ہوا، بات بڑھی اور قتل ہو گیا۔ ایک پولیس آفیسر کا قتل ریاست کے لیے معمولی بات نہیں ہوتی۔ صورتحال بگڑتی دیکھ کر علم دین ایوان اپنا گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ خاندان کے ساتھ شیخو پورہ ہرن مینار کے قریب جا بسا۔ کچھ عرصے بعد مقدمہ چلا اور حیران کن طور پر مشتاق اور علم دین دونوں بری ہو گئے، لیکن یہ بریت امن نہیں لائی۔ سمگلنگ پر قبضے کی جنگ مزید شدت اختیار کر گئی۔ کچھ عرصے بعد یونس پچر گروپ نے یوسف چکڑ کے ذریعے مشتاق ایوان کو قتل کروا دیا۔ یہ خبر علم دین کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ اس نے بدلہ لیا، یوسف چکڑ کو مسجد کی دہلیز پر قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے اس قتل کو مقابلہ قرار دے کر فائل بند کر دی، لیکن زمینی حقیقت یہ تھی کہ خون کا سلسلہ اب کھل چکا تھا۔ چند ہی برسوں بعد دشمنی نے اگلا رخ لیا۔ یونس پچر اور اس کے ساتھیوں نے یہ طے کر لیا کہ اب علم دین زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دن علم دین بجلی کا بل جمع کروانے نکلا۔ اس کے ساتھ اس کے دو بیٹے تھے، اشرف اور رشید، عمر 15 اور 13 سال کے قریب۔ راستے میں حملہ کیا گیا، علم دین وہیں مارا گیا۔ اشرف اور رشید کچھ فاصلے پر تھے، اس لیے بچ گئے، لیکن جب وہ واپس پلٹے تو منظر واضح تھا، ان کا باپ زمین پر پڑا تھا اور کہانی بدل چکی تھی۔ اسی دن دو بچے یتیم ہوئے، اور وہی دن تھا جب اچھو اور شیدی باڑلا کی اصل کہانی شروع ہوئی۔ باپ کے قتل کے بعد اشرف اور رشید کے پاس سوگ منانے کا وقت نہیں تھا، وہ بچے تھے
مگر حالات نے انہیں جلد بڑا کر دیا۔ چند ہی مہینوں میں اشرف ایوان اچھو بن گیا اور رشید ایوان شیدی باڑلا۔ یہ تبدیلی نام کی نہیں تھی، یہ ذہن کی تبدیلی تھی۔ اسی دوران ان کی زندگی میں ایک اور نام داخل ہوا، اقبال عرف بالا گاڑی۔ اس کا باپ بھی یونس پچر گروپ کی دشمنی میں مارا جا چکا تھا۔ درد مشترک تھا اور ہدف ایک۔ یہ تینوں ساتھی نہیں بنے، یہ ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے۔ جلد ہی یہ دوستی رشتہ داری میں بدل گئی۔ اچھو اور شیدی نے اپنی ایک بہن کی شادی بالا گاڑی کے بھائی عطا محمد عرف تاؤ سے کر دی۔ اب یہ گینگ نہیں تھا، یہ خاندان تھا۔ پھر ایک ایک کر کے نام جڑتے گئے، لیاقت فوجی، شریف ٹی ٹی۔ ہر نیا نام خوف میں اضافہ کرتا گیا۔ پہلا بڑا اعلان شیخو پورہ کی عدالت میں ہوا۔ اطلاع ملی کہ یونس پچر پیشی کے لیے شیخو پورہ ڈسٹرکٹ کورٹ آ رہا ہے، پولیس حراست میں۔ اچھو اور شیدی نے فیصلہ وہیں کر لیا۔ سفید رنگ کی ٹویوٹا کرولا چھینی گئی، اس پر ایم پی اے کی نمبر پلیٹ لگائی گئی اور دن دہاڑے کچہری کے باہر پولیس کی موجودگی میں یونس پچر گولیوں سے بھون دیا گیا۔ یہ بدلہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ اب یہ لوگ چھپ کر نہیں مارتے۔ اور اس دن کے بعد لاہور کے انڈر ورلڈ میں ایک بات واضح ہو گئی، یہ لڑکے اب رکنے والے نہیں تھے۔ یہاں سے جرم ان کا پیشہ نہیں رہا، ان کی پہچان بن گیا۔ اور یہی وہ موڑ تھا جہاں لاہور خوف کے ایک نئے دور میں داخل ہوا۔ اسی دوران یونس پچر کے بعد اس کے بھائی بگن عرف بگو فوجی نے کمان سنبھالی۔ اس نے گواہی دی، مقدمات کی پیروی شروع کی اور 15 آدمیوں پر مشتمل اپنا گینگ تیار کر لیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے باڑلا برادران کے خلاف کھل کر کھڑا ہونے کی کوشش کی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جواب آنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ ایک جھڑپ کے دوران حسین عالمپوریا، جسے لوگ حسینہ سانپ کہتے تھے، اچھو اور شیدی کے ہاتھ آ گیا۔ اس کے 3 ساتھی مارے گئے اور اسے زندہ حالت میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیا گیا۔ یہ قتل نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا۔ چند ہی دن بعد بھگن فوجی اچھو باڑلا کو نشانہ بنانے نکلا۔ اطلاع ادھوری تھی اور منصوبہ جلد بازی میں بنایا گیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ سب ایک جال تھا۔ جیسے ہی فائرنگ شروع ہوئی، بھگن کے آدمی گھبرا گئے، اکثر جان بچا کر بھاگ نکلے۔ آخر میں بھگن زخمی حالت میں مونجی کی فصل میں جا چھپا، مگر وہ بچ نہیں سکا۔ اسے قابو کر کے ٹریکٹر ٹرالی میں ڈالا گیا، دریا کے کنارے لے جا کر ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا اور دریا کے حوالے کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد لاہور میں کسی نے دوبارہ سر اٹھانے کی ہمت نہیں کی۔ اچھو اور شیدی اب واقع بے تاج بادشاہ بن چکے تھے۔ یہ صرف قتل نہیں کرتے تھے، یہ لاشیں مٹاتے تھے، تاکہ نہ شناخت باقی رہے، نہ آخری دیدار، نہ کفن دفن۔ یہی ان کی دہشت کی اصل وجہ تھی۔ کلاشنکوف، پیسہ، مخبر اور خوف، سب کچھ ان کے کنٹرول میں تھا۔ کاروباری طبقے سے بھتہ وصولی باقاعدہ نظام بن چکی تھی۔ ایک صنعتکار نے انکار کی جرت کی، کہا کہ اب پیسے درختوں پر لگتے ہیں۔ اسے اٹھایا گیا، درخت کے نیچے بٹھایا گیا، رقم وصول کی گئی اور حکم دیا گیا کہ پیسے شاخوں پر لٹکاؤ۔ پھر کہا گیا اب اتارو اور بتاؤ کیا واقعی پیسے درختوں پر نہیں لگتے۔ یہ صرف بھتہ نہیں تھا، یہ پورے شہر کے لیے ایک سبق تھا۔ اسی دوران مچلز فارم کے مینیجر سرفراز کو قتل کر دیا گیا، صرف اس لیے تاکہ آئندہ کوئی بزنس مین انکار کی جرت نہ کرے۔ اب تصویر بالکل واضح تھی۔ جب دباؤ بڑھتا تو ایک بھائی جیل چلا جاتا اور دوسرا باہر رہ کر پورا کھیل چلاتا۔ گواہی کوئی نہیں دیتا تھا۔ چند مہینوں بعد وہ واپس آ جاتے تھے اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا، کیمپ جیل لاہور کا واقعہ، جہاں ایک بھائی جیل کے اندر تھا اور دوسرا جیل کے باہر پورے نظام کو یرغمال بنا چکا تھا۔ وہ واقعہ در حقیقت اسی فیصلے کی تمہید تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ریاست کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اب یہ معاملہ روکنے سے نہیں، ختم کرنے سے ہی حل ہوگا۔ 1987 تک یہ معاملہ ریاست کے لیے آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ اس وقت ایک بھائی ملک اشرف ایوان عرف اچھو باڑلا جیل میں تھا اور دوسرا رشید ایوان عرف شیدی باڑلا آزاد۔ شیدی دل پھینک اور عاشق مزاج تھا۔ اداکارہ انجمن کے ساتھ اس کے تعلقات لاہور میں مشہور تھے۔ اس کا ایک کزن تھا یاسین عرف بھولا، جس کی بہن کے ساتھ بھی شیدی کے تعلقات تھے۔ منع کیے جانے کے باوجود شیدی ایک بار اسی سے ملنے شادرہ ٹاؤن آیا اور اسی ایک ملاقات پر یاسین عرف بھولا نے ایس پی رانا مقبول کو خفیہ طور پر مخبری کر دی۔
یکم اپریل 1987 کو رشید ایوان عرف شیدی باڑلہ کی اطلاع ملتے ہی شاہدرہ ٹاؤن پولیس کی بھاری نفری کے گھیرے میں آ گیا۔ ایک پولیس مقابلے میں رشید ایوان عرف شیدی مارا گیا۔ موقع پر ایس پی رانا مقبول نے شہریوں اور صحافیوں کو بریفنگ دی اور شیدی سے برآمد ہونے والی وہ رائفل دکھائی گئی جس کے بٹ پر اداکارہ انجمن کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ ریاست جان چکی تھی کہ آدھا کام ہو چکا ہے۔ اس وقت بھی اچھو باڑلہ جیل میں موجود تھا، مگر بھائی کی موت کے بعد دھمکیاں، خطوط اور کھلا چیلنج سامنے آیا۔ فیصلہ بدل گیا، اب گرفتاری نہیں، اب مکمل خاتمہ ہوگا۔ 26 اپریل 1987 کو اخبار میں خبر شائع ہوئی کہ پولیس حراست سے فرار ہونے والے اچھو باڑلہ اور اس کے ساتھی بالا گاڑی مناوا کے قریب گاؤں میں پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک فائرنگ جاری رہی۔ ان کے 3 ساتھی رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے۔ یوں وہ 2 بھائی جنہوں نے برسوں لاہور کو خوف میں رکھا تھا، 1987 میں ایک ایک کر کے ختم کر دیے گئے۔